عمران خان صاحب کو جو دھمکی دی گئی تھی زلفی بخاری کی نئی آڈیو اس کی پہلی قسط ہے. ملک کی معیشت کی اس وقت کیا حالت ہے, اسحاق ڈار صاحب کیا فرما رہے ہیں, بڑی امپورٹنٹ ڈیٹیلز ہیں وہ آپ کو بتاؤں گا. الیکشنز کب ہوں گے اس حوالے سے اب خان صاحب نے بھی ایک بات کی ہے, اس کی کیا تفصیلات ہیں وہ میں آپ سے شیئر کروں گا. اس کے ساتھ ساتھ موجودہ جو سیٹ اپ ہے, جو یہ حکومت ہے, اس کی جمہوریت پسندی کے حوالے سے بہت ساری چیزیں تو آپ نے دیکھی ہوں گی, لیکن اب ایک اخبار نے بھی کچھ لکھا ہے, اس کی کیا تفصیلات ہیں وہ بھی آپ کو بتاؤں گا. اور اس کے علاوہ کچھ مزید خبریں ہیں, کوشش ہوگی کہ آج کی اس ویڈیو کے اندر وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں. جی السلام علیکم, امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. پچھلے دنوں میں نے اپنے ولاگ کے اندر آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ خان صاحب کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ باز آ جائیں نہیں تو آپ کی نئی آڈیوز آئیں گی, نئی ویڈیوز آئیں گی. اور اب جو زلفی بخاری صاحب کی نئی مبینہ آڈیو آئی ہے یہ اس دھمکی کی پہلی قسط ہے. جی ہاں جی, اس دھمکی میں یہ کہا گیا تھا, اب میں آپ کو بتاتا ہوں, کھل کے بتاتا ہوں, جو خان صاحب تک پیغام پہنچایا گیا تھا کہ آپ کی فیملی کو ٹارگٹ کیا جائے گا. جی ہاں جی, آپ کی فیملی کو ٹارگٹ کیا جائے گا. بہت ساری ایسی چیزیں آئیں گی کہ جس کے بعد آپ کے لیے بڑی مشکلات ہوں گی, آپ کی بدنامی ہوگی. خان صاحب کی اپنی آڈیوز تو ریلیز کی گئی, آپ نے دیکھا جس طریقے سے مبینہ وہ آڈیوز آئیں, ان کو جس طریقے سے ریلیز کیا گیا, پھر ٹویٹر کے اوپر پھیلایا گیا. اور اب وہ کون پھیلا رہا ہے سب کو پتا ہے, کون ہو سکتا ہے شاید کسی کو بھی نہ پتا ہو, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم سب کو بھی پتا ہے کہ ہر کوئی کہتا ہے جناب وہاں سے آئی ہے, وہاں سے آئی ہے. اسی قسم کی ایک اور دھمکی بھی خان صاحب کو دی گئی تھی کہ اب مزید چیزیں سامنے آئیں گی. حکومتی وزراء بھی یہاں تک کہتے رہے کہ جناب 20 منٹ کی ٹیپ آ رہی ہے تو 25 منٹ کی ٹیپ آ رہی ہے. اور اب ان کی جو اہلیاں ہیں ان کی ایک آڈیو ڈاکٹر کر کے جوڑ توڑ کے وہ سامنے لائی گئی ہے, اور اس کے اندر اس طرح کا تاثر دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ جیسے وہ پتہ نہیں زلفی بخاری سے کیا بات کر رہی ہیں. اگر آپ اس گفتگو کو سنیں, اب مجھے نہیں پتا کہ اس میں کس حد تک انہوں نے انجینئرنگ کی ہے, کس حد تک کس چیز کو کہاں پہ جوڑا ہے, کہاں پہ توڑا ہے اور کہاں پہ موڑا ہے. لیکن لگتا یہ ہے کہ جناب جیسے وہ زلفی بخاری صاحب کی شادی کے حوالے سے, ان کی پرسنل زندگی میں جو مسائل ہیں اس کے حوالے سے وہ بات کر رہی ہیں. اس کے اوپر زلفی بخاری صاحب نے یہ جو مبینہ آڈیو آئی ہے اس پہ ایک ٹویٹ بھی کی ہے, اور زلفی بخاری صاحب لکھتے ہیں کہ پور ایڈیٹنگ جاب, بڑی بری ایڈیٹنگ جاب ہے, ورس دین دا لاسٹ ون. جو پچھلی آئی تھی آڈیو اس سے بھی گھٹیا یہ جاب اس دفعہ کی ہے. جو میں نے پہلے بھی کہا تھا, آئی ایم ولنگ ٹو پے فار فرانزکس, کہ میں اس کا فرانزک کرانے کے لیے خود پیسے دینے کے لیے تیار ہوں. اب یہ انتہائی گھٹیا جسے بلو دا بیلٹ قسم کی آڈیوز یہ ریلیز کر رہے ہیں, لوگوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. یہ کریکٹر لیس لوگ ہیں, کریکٹر لیس رجیم ہے. یہ لوگ یہ کوشش کر رہے ہیں اور یہ اٹیمپٹ کر رہے ہیں تاکہ خاندانوں کو نقصان پہنچے. ہوگا ان کو فائدہ کوئی نہیں, لیکن اس کے باوجود یہ لوگوں کی فیملیز کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. جی ہاں جی, جو خان صاحب کو دھمکی آئی تھی کہ اس طرح کی چیزیں کی جائیں گی کہ آپ کی بڑی بدنامی ہوگی اور فیملی کو ٹارگٹ کیا جائے. اور آپ دیکھیں اس سارے عرصے میں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. اگر آپ کچھ صحافیوں کو بھی دیکھیں تو وہ گھما پھرا کے بات لے کے آتے ہیں خان صاحب کی اہلیہ کے اوپر. اگر آپ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں, تھوڑا سا 20-30 سال پہلے, اس وقت بھی بے نظیر صاحبہ کو ٹارگٹ کیا جاتا تھا, ان کی والدہ تک کو ٹارگٹ کیا گیا, ان کی تصویریں شیئر کی گئی. تو یہ کون سی گندا مائنڈ سیٹ ہے, کون سی گندی ذہنیت ہے جو خواتین کو ٹارگٹ کرتی ہے. اب دوبارہ اس طرح کی یہ آڈیوز جو ہے بنا کے ریلیز کی جا رہی ہیں. عمران خان کی اہلیہ کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ پتہ نہیں وہ زلفی بخاری سے کیا باتیں کر رہی ہیں. اور پھر آپ دیکھیں ٹویٹر کے اوپر کون سے لوگ ہیں, ان کا کس سے تعلق ہے, کون ان کو فالو کرتا ہے. آپ جا کے دیکھ لیں کہ وہ ان آڈیو کے ساتھ کس قسم کی باتیں لکھ رہے ہیں. آپ کو پتا چلے گا کہ مطلب ان کی ہر ٹویٹ کے اندر, ہر لفظ کے اندر آپ کو گٹر ابلتا ہوا نظر آئے گا. پھر بہت سارے صحافی ہیں وہ بھی اس چیز پہ کر رہے ہیں. میں نے پہلے بھی آپ سے متعدد بار یہ چیز عرض کی ہے کہ کسی کی بھی اس قسم کی کوئی آڈیو ہو, ویڈیو ہو, میں اس کے اوپر نہ ویڈیو بناتا ہوں نہ بات کرتا ہوں. لیکن اب تو یہ معمول بن گیا نا, اس کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے. روز نئی آڈیو آتی ہے, روز نئی ویڈیو آنے کی باتیں ہوتی ہیں. تو اس گندے ماحول میں ہم آپریٹ کر رہے ہیں, اس گندی سیاست میں ہم آپریٹ کر رہے ہیں,
اور اس کے اندر پھر آپ کو یہ جو مین سٹوری یہ ہوتی ہیں تو پھر آپ کو بات کرنا پڑتا ہے، آپ کو اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالنی پڑتی ہے. لیکن یہ جو خبر میں نے آپ کو پہلے دی تھی کہ عمران خان صاحب تک یہ پیغام پہنچایا گیا ہے کہ آپ کی مزید چیزیں آئیں گی، آپ کی فیملی کو ٹارگٹ کیا جائے گا، ان کی وائف کو ٹارگٹ کیا جائے گا، اور پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسی گندے طریقے سے، اسی جو ہے وہ انتہائی شرمناک طریقے سے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. اور اب یہ کون لوگ ہیں جو لوگوں کی اس طرح کی آڈیوز بناتے ہیں اور پھر جو ہے ان کو ایڈٹ کر کے ریلیز کرتے ہیں؟ اور اس حوالے سے گزشتہ رات ہی میری کسی سے بات ہو رہی تھی اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی مزید ابھی آڈیوز آئیں گی اور اس کے اوپر پراپر ایک پورا کام ہو رہا ہے اور کسی کی سرپرستی میں ہو رہا ہے. آپ دیکھیں حکومت کا فرض ہے کہ بتائے جناب یہ کہاں سے آڈیوز آ رہی ہیں. اگر پرائم منسٹر کی سیکیور لائن سے یہ چیزیں ریکارڈ ہوئی ہیں تو کس نے ریکارڈ کی؟ آئی بی نے کی ہیں، کسی اور فوجی خفیہ ادارے نے کی ہیں، کس نے کی ہیں؟ کون یہ ریکارڈ کر رہا تھا؟ کون یہ ریلیز کر رہا ہے؟ اس سے کس کی بدنامی ہو رہی ہے؟ ادارے بدنام ہو رہے ہیں. یہ تاثر قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جیسے اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کی جنگ ہے، کیا کوئی اور ریلیز کر رہا ہے یا پھر اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ تو اس کے اوپر بہت سارے سوالات اٹھ رہے ہیں، قوم بھی سوال اٹھا رہی ہے. لیکن اس میں عمران خان کے علاوہ باقی سب بدنام ہو رہے ہیں. یہ جتنی بھی یہ بلو دا بیلٹ جسے آپ اردو اور آسان الفاظ میں کہہ سکتے ہیں کہ گھٹیا قسم کی حرکتیں ہو رہی ہیں، ان ساری حرکتوں میں سوائے عمران خان کے پورا نظام ننگا ہو رہا ہے، پورا نظام بدنام ہو رہا ہے. یہ میری بات لکھ لیں. جس کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کو اگر رتی برابر بھی فرق پڑ جائے اس کی سپورٹ میں تو میں آپ کے سامنے ذمہ دار ہوں گا، میں آپ کے سامنے جوابدہ ہوں گا. ایک ووٹ بھی کم نہیں ہوگا اس طرح کی گھٹیا حرکتوں سے، اس طرح کی گھٹیا چیزوں سے. اور اگر کوئی بدنام ہو رہا ہے تو وہ ہو رہا ہے جن کے حوالے سے تاثر جا رہا ہے، چاہے وہ حکومت میں ہو یا کوئی اور ہو، کہ جو لوگ یہ حرکت کر رہے ہیں. اچھا، دوسری چیز میں آپ کو بار بار ایک چیز کہتا ہوں اور مسلسل کہتا ہوں اور 25 مئی سے کہتا آ رہا ہوں کہ انتخابات یہ نہیں کریں گے. جس کو خان صاحب نے بھی کہا تھا کہ ہم 6 دن کے بعد واپس آ رہے ہیں، اور بہت سارے دوستوں نے خبر دی تھی کہ 6 دن میں یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. میں نے آپ کو کہا تھا کہ مجھے انتخابات ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کی واپسی کو ہر حالت میں روکا جائے گا، اس کو ہر حالت میں سٹاپ کیا جائے گا، چاہے کوئی تبدیلی ہو جائے، چاہے کوئی تعیناتی ہو جائے، جو مرضی ہو جائے، نیا ایس ڈی او لگ جائے، نیا پٹواری لگ جائے، نیا اے سی لگ جائے یا کوئی اور تبدیلی ہو جائے، کسی اور جگہ پہ کوئی تعیناتی ہو جائے، عمران خان کو روکا جائے گا ہر حالت میں اور ان کو الیکشنز نہیں دیے جائیں گے. اچھا، اب جو ہے خان صاحب نے بھی خود صحافیوں سے بات کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ الیکشنز دیں گے. اور میں آپ کو بار بار یہ کہتا رہا ہوں کہ یہ الیکشنز جب تک عوامی دباؤ نہیں پڑے گا یا پھر ان کے اوپر جو ہے وہ ٹائم ختم نہیں ہوگا، یہ الیکشنز نہیں دیں گے. اور جب یہ ٹائم ختم ہوگا سپتمبر اکتوبر میں، اس میں بھی یہ ہر ممکن کوشش کریں گے کہ اس کو ڈیلے کیا جائے. باقی کہا جاتا ہے کہ جی آئین میں لکھا ہوا ہے، قانون میں لکھا ہوا ہے، تو گزشتہ 6 ماہ کے دوران آئین اور قانون کے اندر جو کچھ ہوا وہ آپ نے بھی دیکھا اور میں نے بھی دیکھا، اس کے اوپر کتنا عمل درآمد ہوا یا نہیں ہوا وہ بھی پوری قوم نے دیکھا. تو یہ ہے جناب چکر کے الیکشنز کا تو کوئی موڈ نہیں ہے. اب خان صاحب نے الیکشن کس طرح لینا ہے، وہ اسمبلیاں توڑ کے لیں یا مقررہ وقت پہ لیں، اس حوالے سے اب ان کی اپنی اسٹریٹجی ہے، وہ آپ کے بھی سامنے اور پوری قوم کے سامنے ہے. لیکن اس حکومت کا کوئی دل نہیں ہے الیکشن. دیکھیں، یہ کوئی بھی الیکشنز ہو، کسی قسم کا الیکشن ہو، یہ نہیں کروائیں گے. یہ بلدیاتی الیکشن ہو تو اس سے یہ بھاگ جاتے ہیں، کوئی اور الیکشن ہو تو اس سے یہ بھاگ جاتے ہیں، اسمبلیاں توڑنے کا معاملہ ہو تو اس میں آ کے یہ تحریک عدم اعتماد لے آتے ہیں. راجہ پرویز اشرف صاحب جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی استعفے آپ آ کے مجھے دیں 1 بائی 1 تو میں پھر منظور کروں گا. اب اس کے اوپر ڈان نے بھی آج ایک ایڈیٹوریل لکھا ہے اور اس ایڈیٹوریل کے اندر بھی انہوں نے اس چیز کا ذکر کیا ہے کہ جو یہ حرکتیں کر رہی ہے حکومت، اس سے یہ لگتا ہے کہ یہ ڈیموکریسی جو ہے نا اس کو انڈرمائن کر رہے ہیں. یہ کوئی ان کا غیر جمہوری رویہ ہے. ڈان کو شاید اب سمجھ آئی ہے، لیکن بہت سارے لوگوں کو تو پہلے ہی سمجھ آ چکی تھی کہ یہ ان کا رویہ کتنا جمہوری ہے یا کتنا غیر جمہوری ہے. لیکن بات یہ ہے کہ چیزیں آپ اس نہج پہ پہنچ گئی ہیں کہ کوئی بھی ان کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. سب کو نظر آ رہا ہے کہ اعظم سواتی کے ساتھ ہو رہا ہے، کسی اور شخصیت کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، وہ ساری ان کی جمہوریت ہے جو کچھ بھی اس ملک کے اندر ہو رہا ہے. اچھا، راجہ پرویز اشرف صاحب جو ہیں انہوں نے 11 استعفے تو منظور کر لیا. آپ کو یاد ہوگا کہ وہ آڈیو آئی تھی ایک جس میں بتایا جا رہا تھا کہ میاں صاحب سے منظور کروا لیں گے کہ جناب لندن سے کہ کون سے استعفے منظور کرنے کون سے نہیں کرنے. ان حلقوں میں استعفے منظور کیے گئے جہاں پہ ان کو یقین تھا
کہ ہم مل کے الیکشنز جیت جائیں گے, عمران خان کو ہرا دیں گے ضمنی انتخابات میں, لیکن اس میں بھی ان کو عبرتناک شکست ہوئی. اس کے اندر بھی انہوں نے سب نے مل کے الیکشن لڑا اور جتنی ان کو سیٹیں ملی وہ پوری قوم کے سامنے ہے. تو وہ سارے استعفے تو راجہ صاحب نے منظور کر لیے, اس پہ انہوں نے نہیں کہا کہ آپ آئیں آ کے مجھ سے ملیں تو میں پھر استعفیٰ منظور کروں گا, کیونکہ میرے پاس یہ اطلاعات ہیں کہ کچھ لوگوں کے اوپر پریشر ڈالا جا رہا ہے. بھائی وہ لوگ کون ہیں؟ کیا عمران خان نے ان کو خیبر پختونخوا کی جیلوں میں بند کیا ہوا ہے, یا یوگوسلاویا کی کسی جیل میں بند ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے اہم مینیز جن کے اوپر پریشر ہے کہ تم استعفیٰ دے دو؟ بھائی وہ آپ کے سامنے کیوں نہیں آ جاتے, میڈیا پہ کیوں نہیں آ جاتے؟ اگر وہ پارلیمنٹ میں آئیں گے تو ادھر کیوں نہیں آ جاتے؟ وہ کہتے ہیں جناب ان کے اوپر پریشر ہے, اگر ان کا استعفیٰ ہم منظور اس طرح کر لیں گے تو وہ جناب یہ بڑی زیادتی ہوگی, اور وہ آ کے مجھ سے 1 by 1 ملیں تو وہاں پہ وہ آ کے مجھے بتائیں گے. تو بھائی جب وہ آپ کو 1 by 1 آ کے ملیں گے اور وہاں پہ آپ ان کا استعفیٰ منظور نہیں کریں گے, آپ کہیں گے کہ اس معزز رکن نے کہا کہ میں نے تو استعفیٰ نہیں دیا, تو بات تو پھر بھی باہر نکلے گی, بات تو پھر بھی خان صاحب کو پتا چلے گی, بات تو پھر بھی ان کی پارٹی کو پتا چلے گی. تو اس میں کون سی ایسی چیز ہے جو آپ پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ لیکن ایشو یہ ہے کہ آپ بھاگ رہے ہیں الیکشن سے. اب یہ تاثر ہو رہا ہے, ہر جگہ پہ یہ تاثر قائم ہو چکا ہے, بلکہ پکا ہو چکا ہے, بالکل جسے آپ کہہ سکتے ہیں نا سکہ بند ہو چکا ہے اب یہ. اور آج ڈان کے ایڈیٹوریل میں بھی اس حوالے سے کافی چیزیں ہیں. اسلام آباد میں جو الیکشنز ہونے تھے ان کا ذکر بھی ہے, بلدیاتی الیکشنز کا ذکر بھی ہے, ان استعفوں کا ذکر بھی ہے جو قومی اسمبلی کے اندر راجہ پرویز اشرف صاحب منظور نہیں کرنا چاہتے. کیوں نہیں منظور کرنا چاہتے؟ اس لیے کہ بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ سب کچھ کر لیں گے, یہ سب کچھ کر لیں گے, ہر چیز کر لیں گے, یہ الیکشنز میں نہیں جائیں گے, کیونکہ یہ عوام کے ہاتھ میں فیصلہ نہیں دینا چاہتے. یہ عوام کے ہاتھ میں جس دن فیصلہ آئے گا, ان کو پتا ہے کہ عوام نے فیصلہ کر لیا ہے کہ غیر جمہوری سوچ کا خاتمہ کرنا ہے. لیکن مزے کی چیز یہ ہے کہ یہ سب کچھ جو بھی اس ملک کے اندر ہو رہا ہے, چاہے وہ اعظم سواتی کے ساتھ ہو رہا ہو, ارشد شریف کے ساتھ ہوا ہو, یا کسی اور کے ساتھ ہوا ہو, یہ سب کچھ جو ہے جمہوریت کے نام پہ یہ لوگ کر رہے ہیں, اور اس کو ڈیفینڈ بھی کر رہے ہیں, اس کا دفاع بھی کر رہے ہیں. اور ایک دفعہ نہیں کہتے کہ نہیں جناب ہم نے یہ نہیں کیا, کھل کے کہتے ہیں جناب یہ سب کچھ ہم کر رہے ہیں, اور استعفے بھی ہم جو ہے منظور نہیں کریں گے, اسمبلیاں بھی ہم نہیں توڑنے دیں گے. اس کے اوپر جو اتنا بڑا انہوں نے یو ٹرن لیا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. بلاول صاحب نے جو حالیہ دنوں میں یو ٹرن لیے ہیں اور جو انہوں نے باتیں کی ہیں وہ اتنی مذائقہ خیز ہیں کہ بندے کو سمجھ نہیں آتا کہ بندہ روئے یا ہنسے. لیکن نہ اس کے اوپر کوئی پروگرام ہوگا, نہ اس کے اوپر میڈیا کہے گا, شور مچائے گا ہو یو ٹرن ہو گیا. بلاول کہتے ہیں جناب وائٹ ہاؤس نے نہیں, بلاول ہاؤس نے, جناب کسی امریکی نے نہیں, خان صاحب کو جیالوں نے فارغ کیا ہے. تو پہلے تو آپ کہتے تھے کہ خان صاحب امریکی جو ہے وہ سازش والے بیانی سے پیچھے ہٹ گیا ہے, عمران خان نے یو ٹرن لے لیا. لیکن اب کہہ رہے ہیں کہ عمران خان جو امریکہ کو الزام دے رہا ہے وہ غلط ہے, یہ کام تو ہم نے کیا ہے. تو اینی وے اس طرح کی اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جن میں روز ان کا موقف تبدیل ہوتا رہتا ہے, پر پھر بھی وہ یو ٹرن نہیں ہوتا. اچھا, ملک کی معیشت کی حالت یہ ہے, اور اسحاق ڈار صاحب نے ایک بیان دیا ہے, انہوں نے یہ قوم کو خوشخبری سنائی ہے کہ ملک دیوالیہ نہیں ہونے جا رہا. میں آپ کو گارنٹی دے سکتا ہوں کہ ملک ڈیفالٹ نہیں ہو رہا. یہ تجربہ کاروں کی حکومت, 13-14 جماعتوں کی حکومت اور اکنامک وزٹ اسحاق ڈار صاحب ملک میں قوم کو کیا خوشخبری سنا رہے ہیں کہ آپ کا ملک ابھی دیوالیہ نہیں ہو رہا. اور اسی حکومت کی, اسی جو یہ 13-14 جماعتوں کی جو حکومت ہے, ان کی اپنی اکنامک سروے کی رپورٹ ہے جس کے مطابق عمران خان کے دور میں 6% ترقی ہو رہی تھی. اور اب یہ قوم کو کیا بتا رہے ہیں؟ ہم تو سمجھے تھے کہ تجربہ کار آئے ہیں, اسحاق ڈار صاحب آ کے بتائیں گے کہ محترم جناب آپ کو میں یہ خبر سنانے آیا ہوں, جتنے بھی میرے یہ قابل احترام پاکستانی لوگ ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جناب ہم نے دگنی ترقی کی شرح کر دی ہے. عمران خان کے دور میں اگر 6% ترقی ہوتی تھی تو اب ہم نے اس کو 12% کر دیا. ہم تو یہ سننے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے کہ ڈار صاحب یہ آ کے ہمیں بتائیں گے, لیکن ڈار صاحب نے آ کے کیا بتایا؟ خوشخبری یہ ہے کہ بھائی ابھی ہم دیوالیہ نہیں ہو رہے, شاید مہینے بعد ہو جائیں یا 2 مہینے بعد ہو جائیں, پر ابھی ہم دیوالیہ نہیں ہو رہے. یہ ہے جناب ان کی معاشی پالیسی. ان کی معاشی پالیسی کیا ہے کہ جناب ہمارا آپ کو دکھانے کے لیے ہماری کریڈٹ رپورٹ, ہماری جو ریزلٹ رپورٹ وہ یہ ہے کہ ابھی ہم دیوالیہ نہیں ہو رہے. سلام ہے ایسی تجربہ کاری کو. امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ.